بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرنا پہن پر سارے ٹھیک ٹھاک ہو، سارے خوش رکھن، شاد رہو، آباد رہو، سنے بسرے رہو۔ سب تو پہلے جتنے سارے بھن بھائی تکنے پہ ویڈیو سارے کی میلاد شریف نہیں بہت بہت مبارک۔ بالکل جی، میلاد پاک نا جڑا نا اج پروگرام ہے مسجد انوار مدینہ ہڈرسفیلڈ، انشاءاللہ ہوں اسی جا رہے ہوتا ہے، خیر ہونی چاہیے جناب۔ اج پروگرام بہت ہی اچھا ہوسی ہوتا ہے، بیان ماشاءاللہ ناز شریف بیان جڑا ہوسی ماشاءاللہ ساکی صاحب نے بیان ہے بالکل جناب وہ لا کے رکھ دینے ہر چیز ہے کہ بہت یعنی کہ بہت انہیں کڑاکے دار آواز ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک انہیں کی اچھی آواز دیتی ہے تو بالکل انہوں نے بیان بھی ہوسی اور ناز شریف بھی ہوسی ماشاءاللہ۔ ساری ویڈیو تو ضرور تکے اور جناب تو اسا بھی دعائیں یاد رکھیں، سوئی دعائیں یاد رکھ سا ہوں انشاءاللہ جلنے جناب مسجد انوار مدینہ ہڈرسفیلڈ۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا على ما طاقته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آمنت بالله صدق الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة صدق اللہ العظیم. قرآن اللہ کی خوبصورت کتاب ہے. قرآن اللہ کا خوبصورت کلام ہے. قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. قرآن کی تلاوت سے اجر و ثواب ملتا ہے. سامعین و ذوقار، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو قرآن کریم میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے مشغول کر دے تو میں اسے کہیں زیادہ افضل عطا کروں گا جو میں مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں. اور اللہ کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلام پر ایسے ہے جس طرح اللہ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. لہذا ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا صدق الله العلي العظيم. Today I will be talking about the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the lessons it teaches. Today I will talking about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his lessons about integrity, compassion, resilience, leadership and the pursuit of justice. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Mecca around the year 570 CE. He was born into a respected Quraysh tribe but orphaned at a young age. Despite these hardships, he grew up known among his people as Al-Amin, the trustworthy. Even before his prophethood, he lived a life of honesty, humility, and service to others. He worked as a shepherd and later as a merchant, known for his fairness and integrity. At the age of 40, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam received the first revelation of the Quran. His message was that there is no God but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger. But beyond these words, his message was to uplift the oppressed, free the enslaved, and protect the weak. The Prophet's mission was not easy. His followers and him were mocked, tortured. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. Dear Islamic brothers and elders, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before we begin, we should thank Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to see this blessed month, in the month where the best of creation, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, was sent to us. And this is a moment that should not only be remembered this month, but it should be remembered for the full year. We should remember this moment in every action that we do. Because if it was not for the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we would not be where we are today. We would not have this knowledge passed on to us today. Because it is of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sending around this message which he was sent down to do. Sending around this message, and that is because of his actions that today we know the way of Islam. We know what Islam is. And this is something that we should remember on a daily basis in every action that we do. And as our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he was a prophet for all creation. His names, they are renowned amongst each form of creation and in every place. It has been said that amongst the people of paradise, his name is known as Abdul Kareem. Amongst the people of hell is Abdul Jabbar. And to those residing by Arsh is Abdul Hamid.
Now, why is this? Because they have different meanings to these. Now, to the angels, he's Abdul Majid. And both the jinn, they refer to him as Abdul Rahim. The mountains call him Abdul Khaliq. So there are different names. Why? Because these definitions have been given by Allah subhanahu wa ta'ala, and they just explain the attributes of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which we know that there is countless attributes. These are attributes that will never come to an end. We know that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he had a list of attributes, but there was not a single fault in our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the name Muhammad in the Quran, it appears 4 times in the Quran in total. Once it comes up in the 144th verse of Surah Al-Imran. It comes up in the verse 40 of Surah Al-Ahzab, in the second verse of Surah Muhammad, and it comes up in the verse 29 of Surah Al-Fath. So these 4 times that it comes up, Allah subhanahu wa ta'ala, this does not show that just because it's going to be mentioned 4 times that Allah subhanahu wa ta'ala is not remembering the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Quran. Every part of the Quran, there is always a slight implying towards the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When there is a good attribute being mentioned, something that we should do, this is being taught from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because why? These things that we are being told to do, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he has already done these actions. Whether it's to pray 5 times Namaz a day, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not miss a single prayer in his life. As I said before, there was no fault in the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the verse that I just read before, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما, which means Muhammad is not the father of any of your men, however he is the messenger of Allah and he is the last of the prophets. So this is Allah subhanahu wa ta'ala clearly stating that he is the last of the prophets, but he is the best of the prophets. He is the best of creation. So just because, as we know, in today's world, coming last is seen as a bad thing. You came last in the race or you came last in competition, but with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for him to be revealed as the last prophet, it was the best thing. Why? Because he was the best creation, and Allah subhanahu wa ta'ala has made this clear in the Quran. When was the name given to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? How did this name come around? So it was said that when the final Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was born, his grandfather Abdul Muttalib rahmatullahi alayhi, he named his grandson Prophet Muhammad sallallahu alaihi حبيب الله مرحبا يا مصطفى 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 نصیب جم کے ہے فرشیوں کے نصیب جم کے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ 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 نثار تیری چہل پہل پہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یہ دعا کو بتائیے کہ
ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ہے جی. اگر اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ہے تو پھر اس کی کرم نوازی ہے. بندہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو پھر بندہ اللہ کو مزید یاد کرتا ہے، ورنہ کوئی بندہ بیمار نہ ہو تو اللہ کو کیسے یاد کرے، اللہ کو کس طرح پکارے گا. تو یہ بھی ایک ثواب ہے بندے اور اللہ کے درمیان. اللہ پاک بندے کو کسی آزمائش میں مبتلا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے رب کو مزید پکارے اور مزید اس کا قرب حاصل کرے. سمجھئے بات کو، مختصر کرتے ہیں بات کو کہ تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، جن کے محفل میں ہم سارے آئے بیٹھے، تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، مسند نشین عرش معلا کہوں تجھے، بی بی آمنہ کے نور نظر کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، شمس الضحیٰ کہوں تجھے، بدر الدجا کہوں، صدر العلا کہوں تجھے، کہف الورا کہوں تجھے، خیر الورا کہوں تجھے، نور الہدا کہوں تجھے، تیرے تو وصف. یہ بڑی لمبی ہے، میں نے تو شارٹ کی ہے نا. مولانا ابراہیم صاحب کو پورے اشعار زبانی آتے ہیں، یہ سارے 2-3 صفحے جی. تو آگے ہمارے امام لکھتے ہیں کہ حضور کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ میلاد کرنا بدعت ہے. ہمارے امام کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف اہل تناہی سے ہے بری، تیرا ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں ہمارے حضرت علامہ مولانا حافظ اسرار احمد سلطانی صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنی حاضری لگوائیں مختصر وقت میں، کیونکہ آپ آئے بھی تھوڑے لیٹ ہیں، تو اس لیے آپ لگوائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے ساتھی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شریف کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما
ثم الرضا عن أبي بكر والعمر ثم الرضا عن أبي بكر والعمر وعن علي والعثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مهما يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سائب التاج والمعراج والبراك والألم دافئ البلاء والوباء والكحت والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والكلم سيد العرب والأجم جسمه مكدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدهى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كحف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم ساهب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل هادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مكامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة للعاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محبوبك ما في الكون محبوب سجاتے
محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. بڑا ہی پیارا شعر اور دعا بھی ہے. بیمار ذرا جانا دربار محمد میں بیمار ذرا جانا دربار محمد میں وہ جام شفا اب بھی بر بر کے پلاتے ہیں وہ جام شفا اب بھی بر بر کے پلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جس کا نعرہ لگائے نا آپ یار میں نعرے نہیں لگا سکتا تو آپ لگائیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ میلاد مصطفیٰ زندہ آباد عظمت و شان مصطفیٰ زندہ آباد. وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان اللہ. خصوصا على سيد الأنبياء أميم الجود والعطاء ماء الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله وأصحابه المجتبى سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور سبحان اللہ. من الله نور وكتاب مبين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان اللہ. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. انتہائی محترم مکرم محتشم حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، ثناخانان شیری بیان، محترم بزرگوں، دوستوں، بالخصوص خطیب الاسلام، عالم بعمل، خطیب لاسانی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری شرافت علی صاحب سلطانی زیدہ مجدہ، اور انتہائی محترم مکرم مستند عالم دین استاد حافظ قاری ابراہیم صاحب اشرفی، مدد ضلع علی، خوبصورت آواز، صاحب سوز و آواز حضرت علامہ حافظ محمد اسرار سلطانی صاحب. دوستو، بزرگوں، آج کافی دیر کے بعد پھر دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور اللہ کے فضل سے چل رہی ہے. اس میں بھی ختمی مرتبت سید المرسلین، قائد المرسلین، رحمت کائنات، جان کائنات، جان جہان کائنات، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میلاد کا جلسہ منعقد ہے. حضور علیہ السلام کے میلاد کی بڑی برکت ہے. حضور علیہ السلام کا میلاد برکتیں لے کے آیا ہے، رحمتیں لے کے آیا ہے، کرم لے کے آیا ہے، فضل لے کے آیا ہے. اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا. اللہ کا قرآن ہمارے درمیان موجود ہے اور یہ سارے راز خود قرآن پاک رکھا ہے. جب حضور علیہ السلام نہیں آئے تھے تو باپ ذلت کے گڑھوں میں گرے ہوئے تھے، بیٹے گستاخ ہو چکے تھے، اولادیں نافرمان ہو چکی تھی اور اپنے باپوں کو ہی نہیں بولنے دیتی تھی. اور اٹھائیے تاریخ مکہ، عرب کی تاریخ پڑھیے کہ ان کا حال کیا تھا. اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیتے تھے چند درم و دینار کی خاطر، ماؤں کو بیچ دیتے تھے. انسانیت اتنی گر چکی تھی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. ایک ہوتا ہے نا قتل کرنا،
مار کے دبا دینا، ایک یہ ہے کہ گڑے میں کھڑے کر دینا، اوپر سے مٹی ڈالتے رہنا کہ جب تک آخری دھبا آئے نا اس کا سانس چلتا رہے، وہ ترستے رہے زندگی کے لیے۔ بیٹیاں قتل ہوتی تھی، روز بے گناہ ماری جاتی تھی، کوئی انہوں چادر تقدس کا کوئی مسئلہ نہیں، کسی بہن کسی بھائی کا سر نہیں نیچا کیا، کسی باپ کا بھی سر نہیں نیچے کیا۔ ابھی تو پیدا ہوئی ہے، ابھی تو 2 ماہ کی ہے، ماہ کی ہے، دنوں کی ہے، سال کی ہے، اس بچی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی میں نہیں، قرآن اٹھائیے، قرآن پاک میں ہے وَإِذَا بُشِّرَ، یہ حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ قرآن کو کون جان سکتا ہے جن کی ساری زندگی قرآن حفظ کراتے گزرتی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب کسی مرد کو یہ خبر ملتی کہ تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، تو کیا ہوتا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، اس کے کان میں یہ خبر آئی، یہ آواز آئی، تو کیا ہوا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ سنتے ہی اس کا رنگ جل بل کے سیاہ ہو جاتا۔ پوری کائنات میں صرف آمنہ پسند ہے کہ یہ ہو سکتی ہے میرے حبیب کی بیٹی، یہ میرے حبیب کی ماں ہو سکتی ہے، یہ آمینہ میرے رسول کو اپنے دامن میں رکھ سکتی ہے۔ اب بتاؤ، جس کے ماں ہونے کا فیصلہ رب نے کیا کہ یہ میرے محبوب کی ماں ہے، تو اس ماں کا حال کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی فصاحت و بلاغت کا حال کیا ہوگا۔ تو ماں کا چننا بھی اللہ نے، ماں کو بھی اللہ نے چنا، باپ کو بھی اللہ نے چنا، خاندان کو بھی اللہ نے چنا۔ اب توجہ کیجئے، ابھی تو میں میلاد نہیں شروع کیا، ابھی تو یہ ہے کہ اللہ نے اس ماں کا انتخاب کیا، پھر اس باپ کا انتخاب کیا۔ اب میں چاہتا تو پشتوں سے بات شروع کرتا، لیکن جب آپ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آئے، سلب میں آئے، تو حضرت عبداللہ کی طبیعت بدل گئی، لطافت بدل گئی، نزاکت بدل گئی، چہرے کا نور بدل گیا۔ پہلے عبداللہ کا چہرہ چمکتا تھا، اب عبداللہ کے چہرے میں نور مصطفیٰ چمک رہا۔ شکار کرنے جاتے ہیں جنگل میں تو جن جانوروں کو تلاش کرتے کرتے دن تھک جاتے، جب رسول اللہ پیشانی میں آئے، نور مصطفیٰ آیا، خدا کی قسم آپ کہتے ہیں میں جنگل میں جاتا تو جانور کھینچے چلے آتے، گردنیں پیش کرتے، چلا تیر ہمیں ذبح کر، تیرے لیے آئے ہیں۔ کہتے میں سمجھ نہیں سکتا تھا یہ بات کیا ہے کہ پہلے مجھے دیکھ کر جانور بھاگ جاتے تھے، اب میری طرف آتے ہیں۔ کیوں نہ آتے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قربانی دینے لگے تو 100 اونٹ تھا، حضور ذبح کرنے لگے، پہلی مرتبہ صحابہ نے فرش پر یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں چھری ہے، اور چھری چلانے کے لیے جب قربانی کا جانور پر چلانے کے لیے ہاتھ سیدھا کیا تو اونٹ نے گردن کو آگے کر دیا، ابھی موج ماریا، دوسرا پھر آگے، تیسرا پھر آگے۔ صحابہ کہتے رب کائنات کی قسم، اس سے پہلے فلک نے یہ معاملہ کبھی نہ دیکھا کہ ذبح ہونے والا گردن کو خود پیش کر رہا ہے کہ رسول اللہ ذرا ہاتھ چلائے نا، میری جان دے دی ہے، ذرا مجھ پر چھری چلائیے۔ یہ ان کے باپ ہیں عبداللہ، کہتے ہیں میں جدھر جاتا ہوں نا جانور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ مجھے چلا تیر، گھائل کر مجھے، تیرے حسن کا دیوانہ ہوں۔ ایک دن حضرت عبداللہ جا رہے تھے رستے میں تو رائے تو انجیل کی عالمہ بڑے علم والی کہنے لگی عبداللہ میں تیرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ اشارہ سمجھ گئے کیونکہ مائیں بہنیں بھی سنتی ہیں، میں تیرے ساتھ آج شب گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کعبے کے خادم کا بیٹا ہوں، کعبے کے خدمت گزار کا بیٹا ہوں، میں عالی شان اعلیٰ نسب والے کا بیٹا ہوں،
ہماری غیرت یہ اجازت نہیں دیکھتی کسی کو دیکھنا. تو کہتی وقت گزارے گا. اب وہ وقت نکل گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی والدہ کی شادی ہو گئی, وہ نور مصطفیٰ سیدہ آمینہ کو مل گیا. اب وہ اسی رستے سے گزرے, وہ بی بی سامنے آ گئی. اس نے پلٹ کر دیکھا عبداللہ ہے, تو کہتی عبداللہ ادھر آؤ نا. آپ گئے, فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگی تیرے دل میں یہ غلط فہمی نہ ہو, میں تیری دیوانی تھی. میں تورات کو پڑھا ہوا تھا, میں نے انجیل کو پڑھا ہوا تھا. میں نے اس علم کی روشنی میں تیرے ماتھے میں وہ نور دیکھا جو آخری نبی کا نور تھا. مجھے تو یہ لالچ تھا اس نور کی ماں میں بن جاؤں. میں تیری دیوانی نہیں, مان دو نور محمد کی دیوانی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. آخری بات, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آخری ٹائم ہی نہیں, آخری بات اس کو چھوڑتے ہیں. آپ کی باپ بڑی شان والا تھا, آپ کی ماں بڑی شان والی تھی, آپ کی والدہ ماجدہ. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں موجود ہے. آپ جو جلسہ کر رہے ہیں یہ قرآن میں موجود ہے. آپ جو خوشی منا رہے ہیں یہ قرآن میں موجود ہے. ویسے ہی ہمارے کام کمزور ہیں, لوگ ہم پہ حملہ کرتے ہیں. جی کس نے میلاد کیا ہے؟ حضور نے میلاد کیا ہے. حضور نے اپنا میلاد خود کیا ہے. قرآن میں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. آپ پڑھیں نا قرآن پاک. اب اگر میں ترجمہ آیتوں کا کروں گا تو میں میلاد نہیں پڑھ سکتا. کروں کیا؟ لیٹ آیا ہوں. لیٹ آنے میں اللہ کو پتا ہے کیوں لیٹ ہوا ہوں. یہ لانے والے کا اور اللہ کا مسئلہ. میں تو تیار زور سے بیٹھا ہوا تھا, تیار ہو کر کے میں نے علامہ سلطانی صاحب کے ہاں تقریر کرنے کے لیے جانا ہے. حضرت کی راہ قرآن پڑھیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. خدا کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں, میری بات توجہ سے, میری بات نہیں, میری بات غلط ہو سکتی ہے, قرآن غلط نہیں. قرآن کہتے ہیں محبوب کہیے. یا اللہ کیا فرمائے؟ انہیں کہو. کینے؟ جو ایمان لے آئے, جو آپ کے سامنے ہیں. قیامت تک کے لوگوں کو بتاؤ کل بفضل اللہ ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے. اللہ کا بولیے ذرا, اللہ کا فضل ملے. اور وبرحمتہ, جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے. فبذالک فلیفرحوا, پھر تم خوشی مناؤ, فرحت مناؤ, خوشی مناؤ. کس پر؟ ہووا خیر مما یجمعون, کہ جتنا بھی تم جو جمع کیا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ. اب توجہ کریں گے, میں ذرا ٹھہر کے بات کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں اللہ کا فضل ملے, تمہیں اللہ کی رحمت ملے, اور کیا ہے, اور پھر تم خوشی مناؤ. کس پر؟ ہوگا خیر مما یجمعون, جو کچھ بھی تم نے جمع کیا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ تم خوشی مناؤ فضل پر, رحمت پر. تو فضل ہے کیا؟ فضل ہے اللہ کا محبوب, فضل ہے اللہ کا, فضل ہے اللہ کا. سب سے زیادہ بہتر ہے جو تم نے جمع کیا. میں نے جمع کیا, ہم نے جمع کیا کیا؟ مکان بنائے, اس سے بھی بہتر ہے مصطفیٰ کی خوشی کرو. بیٹے ملے, فرمایا اس سے بھی زیادہ خوشی کرو مصطفیٰ کی. آپ کو اللہ نے ماں باپ دیے, اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ خوشی کرو مصطفیٰ کی. آپ کو کائنات میں دولتیں ملی, اس سے بھی بہتر ہے کہ خوشی کرو مصطفیٰ کی. کبھی کبھی جمع یہ کرنا ہوتا ہے, سجدے بھی جمع کیے, آپ نے نفل پڑھے, آپ نے خیرات کی. اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی جمع کر رہے ہو ان سب میں افضل یہ ہے کہ مصطفیٰ کی خوشی مناؤ. یہ نہیں کہ سجدے نہ کرو, فرمایا سجدے کرو, قرآن پڑھو, پر قرآن پڑھتے رہو. نبی کی محبت میں تو ضائع, نبی کی محبت میں تو سجدے بھی ضائع, نبی کی محبت میں دین بھی تیرا ضائع. سب کچھ قبول ہے لیکن اس میں شرط ہے کہ سب سے زیادہ تجھے محبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ. حضرت سیدہ آمینہ
میری شکم میں آیا، میری زندگی کی ادائیں بدل گئی، میری طبیعت بدل گئی، میرا مزاج بدل گیا، ایسے لگتا ہے کہ میرا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ کہتے نہ مجھے کوئی درد ہوتی ہے، نہ مجھے کوئی بخار ہوتا ہے، نہ مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ مجھے سر درد ہوتا ہے، نہ مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، بلکہ میری حالت پتہ ہے کیا ہے کہ میں ایسے لگتا ہے جیسے زمین میرے قدموں کو چومتی ہے، یوں لگتا ہے کہ ہوائیں میرے جسم میرے دامن سے بوسے لے کر گزرتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے میں رات کو سوتی ہوں، جب سو جاتی ہوں تو میری خواب میں بہت بڑا نورانی بزرگ آتا ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنا حسن اتنی شان والا بزرگ آیا اور مجھے کہتا ہے بیٹی آمینہ تجھے مبارک ہو، آمینہ تینوں مبارک ہو گئے۔ میں حیران ہو گئی، میں آخیا بابا جی خیر ہو گئے، قاضی مبارک ہے۔ بابا جی کہندے نے اے بیٹی آمینہ اللہ کریم تیرے تے کرم فرمان والا ہے، تو آخر الزمان نبی دی ماں بننے والی ہے۔ آپ چنجلا کے نا فرما دیے نا اچھا بابا جی تسی کون ہو؟ کہنے لگے بیٹی میں آدم علیہ السلام۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میں آدم علیہ السلام بیٹی تینوں خبر دینا آیا۔ ایک دوسرا مہینہ پھر نوح علیہ السلام آ گئے، ہر مہینے اللہ دا ایک نبی آ کے مینوں خبر دیندا رہے۔ جدوں خبر آیا ہو گئیاں نے، آپ فرمانیاں نے میری حالت ہے کہ مینوں پہلے انج لگدا ہے مینوں خوشبو میرے وچوں ہی اوندی ہے پئی، میں محسوس کرنی ہاں بڑی خوشبو ہے، بڑی اعلیٰ خوشبو ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ خوشبو زیادہ پھیلن لگ پئی، مکے دیاں گلیاں چرچے ہو گئے، آمینہ خوشبو لاندی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو شکایت آ گئی، آپ نے فرمایا حضور دی دادی نو طلب کیتا، حضور پاک دی دادی حاضر ہویا، فرمایا اے میری زوجہ آمینہ میری بھی نوح ہے تے تیری بھی تے بہو بیٹی ہے۔ آکھیا ہاں جی، فرمایا عطر لاندی ہے، ایدے کولو خوشبو آندیاں نے، مکے دیاں گلیاں پراپے گنڈا ہوندا پیا کیونکہ بیوہ عورت عطر لا ہی نہیں سکتی، نالے امید ہے ایدے واسطے اے درست نہیں ہے، اے کیوں لاندی ہے؟ حضور دی دادی جانا دیاں نے اے میرے سر دے سائیں، اے میرے سر دے صاحب، میرے سر دے میرے سرتاج، مینوں کعبے دے جلال دی قسم ہے میں کئی میری آکھے آمینہ نو بٹھا کے پوچھا خوشبو کیوں لانی ہے، کیوں لانی ہے؟ پر آج کل او دے چہرے تے اتنا روب ہے میرے کولو پوچھیا ہی نہیں جاندا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا پر تیرے بس دی گل نہیں۔ تھوڑا وقت گزرا، فرمایا بیٹی جی بابا ادھر آؤ نا ذرا۔ حضرت آمینہ پاک آ گئیاں، فرمایا تشریف رکھو، آپ بیٹھ گئیاں۔ فرمایا بیٹی عرب دے قاعدے دا پتہ ہے؟ فرمایا ابا جان پتہ ہے۔ کہنے کہ میرا مطلب تینوں پتہ ہے کہ بیوہ عورت اتھے عطر تے خوشبو نہیں لاندی؟ فرمایا بابا جان مینوں پتہ ہے، میں جاننی ہاں کہ بیوہ عطر تے خوشبوواں نہیں لانیاں چاہیدیاں۔ تے فرمایا نالے پتر تو امید ہے اللہ دی رحمت ہونے والی ہے تے تو پھر خوشبو کیوں لانی ہے؟ آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بابا کعبے دی عزت دی قسم ہے، کعبے دے جلال دی قسم ہے، میں تے کدی بازار نہیں گئی، نہ مینوں پتہ ہے کہ تاراں دی دکان کتھے وے، نہ میں خریدنی آ، نہ کوئی مینوں دیندا ہے۔ فرمایا خوشبو تے ہون بھی آندی ہے پئی۔ آکھیا بابا جی گل اے ابا جی گل کادی پوچھ دے ہو، اے تے خوشبو نو پیچھے رہن دے ہو، تسی آندے ہو تیرے کول آندی ہے، مینوں تے انج لگدا ہے اے خوشبو پورے جہان وچ پھیل جاوے۔ اے خوشبو جڑی ہے انج لگدا ہے کہ خوشبو رکن والی نہیں، خوشبو
ایک باری پڑھ لو نبی دی نعت ایک باری پڑھ لو خدا دی قسم رب نے نعت پڑھی ہے مصطفیٰ دی اللہ دی قسم رب نے نعت پڑھی ہے مصطفیٰ دی اینا نے اعلان کتنا ہی تو انہاں دا گلا ٹھیک نہیں سی نہیں تو اعلان کرتے نے 8 لقب لاندے نے مجاہد ملت شیر اہل سنت خطیب پاکستان ہر جلسے تے ہوندا ہے تے رب بھی جدو اپنے یار دا اعلان کیتا ہے نا انہیں بھی لقب لائے نے آکھا یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہداً ومبشراً ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا 8 لقب لا کے رب نے یار دی گل کی 8 نعتاں پڑھیاں نے رب نے مصطفیٰ میں نے پتا میرے منٹ رہ گئے 10-12 میں مضمون کھول دا نہیں ڈرتا خوشبو ہے تو عالم میں تیری اے گل چیدہ آواز ہے خوشبو تیری اے خوش ہوندے نے او دا نانا بھی خوش ہوندا ہے او دا دادا بھی خوش ہوندا ہے جدوں مدینے دے تاجدار دی گل کردے ہو صرف آمینہ نہیں اب عبداللہ ہی نہیں عبد المطلب ہی نہیں رب کائنات دی قسم رب آپ راضی ہوندا ہے کس کرو مولوی تقریر کردا تے سٹیج والے مر جاندے نے بول دے نہیں آندے نے مولوی آپ ہی مرے اج پہلی باری علماء بھی بول دے نے پے اللہ دا واسطہ تسی پڑھ کے ثواب حاصل کرو کہ سمو میں اے منہ دے اوپر بھی گل کر سکنا ایک گھنٹہ کم از کم لا سکنا اے منہ حضور دی صفت ہے سارا دن جھوٹ بولے جاندے نے اس منہ چوں غیبتاں ہوندیاں نے گلے ہوندے نے شکوے ہوندے نے نافرمانیاں ہوندیاں نے ماں تے پیو دی بستی ہوندی ہے بزرگاں دا احترام نہیں ہوندا اس منہ چوں پتہ نہیں کی گلاں نکلدیاں نے او یار دی گل کرن واسطے منہ صاف ہونا چاہیدا ہے پاک ہونا چاہیدا ہے گلاباں نال دھوپا ہونا چاہیدا ہے اگے گلاب نال دھوپیا ہوے تے پھر بھی یار دی گل کیتیاں ڈر ہوندا ہے کس مویا تیرے آسا حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے بابا جی ابا جان تسی دھیان دے ہوتے ہیں کلو خوشبو ہوندی ہے آج کل جو کچھ میرے نال ہو رہا ہے جس کا بچوں میں گزرنی آ پئی جڑیاں راواں تو گزرنی آ پئی میرے دن رات کی میں گزر دینے پے اگر میں ایک تواڈے کے راز کھولا تسی آکھو گے آمنہ دیوانی ہو گئی ہے فرمایا بیٹی پھر مینوں دس ضرور دس اج کل کی ہوندا ہے آکھیا ابا جی میں جدوں راتی سونی ہاں مینوں اللہ دے پاک نبی خواباں وچ ملدے نے آندے نے بیٹی او بیٹی آمینہ تینوں مبارک ہوے تینوں رحمت للعالمین ملن والا ہے تو خاتم النبیین دی ماں بنن والی ہے تو نبیاں دے تاجدار دی ماں بنن والی ہے کدی آدم کدی نوح کدی حضرت داؤد کدی یعقوب علیہ السلام کدی سونیاں دے سردار یوسف بھی ہوندے نے کدھر موسیٰ علیہ السلام ہوندے نے کدھر ابراہیم علیہ السلام آندے نے کدھر عیسیٰ روح اللہ آندے نے سیدہ مبارک ہوے تو نبیاں دے تاجدار دی ماں بنن والی ہے ماں بنن والی ہے آپ فرماتے نے ابا جی کی پوچھدے ہو جدوں میں گھروں نکلنی ہاں تے عرب دے پتھراں دے پیر ہوندا ہے سڑکاں تے ہون بڑیاں نے اج تو 100 سال ہی پہلے سڑک کو نہیں سی اودوں دی
گل کرنا 1500 سال پہلے دی گل کرنا جدو نبی پاک دی والدہ فرماندیاں نے میں کھوہ تے پانی بھرن جانی ہاں گھر واسطے پانی لین واسطے عورتاں جاندیاں نے میں بھی جانی ہاں جدو میرے پیراں تھلے روڑے ہوندے نے او روح دے گالے بن جاندے نے او نرم ہو جاندے نے میں جدو پہاڑاں کول گزرنی ہاں او میرے نال کلام کردے نے میں درختاں کول گزرنی ہاں ٹہنیاں چک چک کے میری تعظیم کردیاں نے میں آفتاب نو وینی ہاں چن مینوں سلامیاں دیندا ہے چن مینوں سلام کردا ہے میں تارے وینی ہاں انج لگدا چک چک کے مینوں سلام آندے نے پے اے باجان جدوں میں کعبے جانی ہاں کعبہ مینوں بشارتاں سناندا ہے اے باجان جدوں میں تھکنی ہاں میری تھک چوں لعاب چوں کستوری دیاں خوشبوواں پیاں ہوندیاں ان ٹائم ہی نہیں رہ گیا 4 منٹ رہ گئے 4 منٹ کی کرا میں تے پچھلے پھیرے پچھلے سال کسے آیا تھا تے میں آکھیا سی لفافہ بالکل نہ دیو ٹائم میں 2 گھنٹے دے دیو یاد ہے میں آکھیا سی لفافہ بے شک نہ دیو جڑے انگلینڈ آ کے بھکھا ہے نا وہ دی بھک جا ہی نہیں سکتی تے میں آکھیا سی میں بھکھا ضرور ہاں پر سرکار دے عشق دا بھکھا سرکار دی گل کرنا سے 2 گھنٹے کو بہت دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ فرماندیاں نے اور رات آ گئی ہے اور ویلا آ گیا ہے گھڑی آ گئی ہے رات مکہ سو گیا ہے ساری دنیا سو گئی ہے رب نے فرمایا اے میرے پیارے جبریل لبیک یا رب جلیل حکم ہوئے فرمایا جلدی کر 3 جھنڈے لے جا یا اللہ کیڑے رنگ دے کھڑا فرمایا سفید لے جا یا اللہ ٹھیک ہے کی کرنا جھنڈیاں دا فرمایا ایک بیت المقدس تے لا دے دوجا خانے کعبے تے لا دے تیجرا میرے یار دے کھجوراں دے چھپر تے لایا سبحان اللہ یا اللہ چنڈے لا دیتے نے پر دستے سے گل کیے فرمایا تینوں نہیں پتا آج میرا یار آ رہا ہے آقا سبحان محبوب خدا کی آمد ہے شیر پڑھ لاپا تو منٹ 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ فرمانیاں نے میں نا رات ہے تے کوئی نہیں میرے کو ایک روایت چھکے ایک عبد الرحمن بن عوف دی اور حضرت عثمان دی والدہ وہ میرے کو نے فرمانیاں نے کہ میں اس طرح ہی لیٹی ہاں تے اچانک دراز قد لمبیاں چوڑیاں سونیاں خوبصورت نور دیاں پیکرا میرے کمرے چ آ گئی دیکھو نا عام بندہ کبھی تو خود چھڑ دیو ایک گل کردا ہے پیا کرن والی ہے نبیاں دے تاجدار دی ماں تے نا ہے آمینہ ایمان والی امن والی کدی میں خطبہ دسا نا جڑا نبی پاک دی 6 سال دی عمر چ آخری خطبہ انہاں ابوا دی پہاڑی تے مرن لگیا پڑھیا خدا دی قسم تھوڑی اچھی کھا نکل جا تے تانوں پتہ لگے انہاں دے ایمان دی حالت کی سی انہاں اپنے 6 سالاں دے پتر نو آخری گل کیا کی سی لیکن ٹائم کو نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے آپ دی والدہ فرمانی کون ہو تسی مختصر انہاں کہا جی اسی قبراں والیاں واں آدم علیہ السلام دی بیویاں حوا واں میں جناب اعلی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیویاں میں آسیہ فرعون دی بیویاں میں مریم عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہاں تے رب نے آکھا قبراں چھڈو تے میرے یار دا استقبال کرو سبحان اللہ ٹائم ہن پورا ہو گیا تو شعر میرے منہ چ نکلا سوئی پورا کر لئیے آج آمد ہے محبوب خدا آج آمد ہے محبوب خدا فرمایا اما حوا کیوں آیا ہو اے حاجرہ کیوں آیا ہو آسیہ بنت عمران تسی کیوں آیا ہو اے مریم سلام اللہ تسی کیوں آیا ہو آمین آج آمد ہے محبوب خدا آج آمد ہے محبوب خدا
بولو کئی آجے بھی چودھری شجاعت بن کے بیٹھے آج کل خدا کا واسطہ نبی دی نعت پڑھ لو اجے آمد ہے محبوب خدا اجے آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجے آمد ہے محبوب خدا اجے آمد ہے محبوب خدا رم جم برسے رم جم برسے رحمت کی گھٹا رم جم برسے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آئے حضور کدو دے نبی ہو فرمایا متا واجبت لکن نبوہ حضور تسی کدو دے نبی آخر جملہ آخری اے دیتا ہے حدیث مشکاش لکھ دی ہے حضرت ارباز بن ساریہ دی حدیث جدے چھ خدا دی قسم اپنا حضور نے خود بلاد پڑھے سبحان اللہ ٹائم تو سوئی ایک منٹ اتے چلے گئی بھائی ایک حدیث پوری ارباز بن ساریہ راوی نے حضور علیہ السلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب کہ میں اس وقت خاتم النبیین لکھے آ گیا کدوں جدوں آدم علیہ السلام لمنجدل اجے مٹی تے پانی دے وچ سبحان اللہ یہ بڑی گفتگو ہو سکتی بڑی گفتگو میں حضرت ابراہیم دی دعا باں حضور نے فرمایا میں ابراہیم دی دعا باں حضور نے فرمایا میں نے اپنے بھائی عیسیٰ دی بشارت ہاں فرمایا میں اپنی امی دی خواب ہاں کہ آپ کی امی زبانیں نام وکھری ہے لوکانو ساؤں کے خواب ہوں گے میرے نبی دی ماں نے جاگ کے دیکھے ہیں کہ وضاحت نہیں حضور نے فرمایا جدو میں نے جنیا جا رہا جدو میں نے پیدا کیتا جا رہا تھا ادا ہر پاسے روشنی آ گئی اینے نور ہے نا کہ قصور شام کہ اوتھے بیٹھیا شام دے محلات ہیں سامنے سبحان اللہ اسلام کا نور چمک گیا ایک شعر پڑھ لی رات کے میرا کام ہو گیا اور میں ذوق ہوں میں اپنا ذوق جدو ہر حضور علیہ السلام قدم رنجا فرمایا یار چھے سیر چھاڑ دے اے نصیحت لو حضور نے پیدا ہو کے سب تو پہلے کی کام کیتا دسو کی کیتا سیدہ لو پیغام ہے نبی پاک نے دسیا کہ سیدہ کر کے قوم نو دسیا امت نو دسیا کہ جدو تک تواڈے وچ سیدہ موجود رہے گا نہ تسی گمراہ ہو سکتے ہو نہ تسی ناکام ہو سکتے ہو فرمایا سیدہ پلے بن لو ساری زندگی اپنی فرض نمازوں میں سجدہ قضا نہیں نہ کرنا تے افضل ہوئے جڑا نفل ہے جی سرکار اللہ دی بارگاہ سجدہ نماز پڑھنی ہے جو وعدہ کرو میلاد دا نہ نہیں مولویاں نو مال دیتا لنگر تے دیتا مسیتے دو بتیاں لائیاں میلاد ہو گیا نہیں یار میلاد دے کہ حضور نے اوندی آکھیا ہے سجدے پہ کے آکھیا ہے اوندیاں بھی سجدہ کیتا ہے تے محشر دے دن بھی پہلو مصطفیٰ ہی سجدہ کرنا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد اور ساری تقریر بچدی کہ شعر پڑھنا سو سارا میں واپس ہی لے کے چلا السلام علیکم زلف رسول یہ سلام